اب انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے ہمارے ایک دوست ملک کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر، تمہارا دوست یعنی 50% جو ہے وہ ٹیرف لگانے والا، وہاں پہ کھڑے ہو کر ہمیں نیوکلیئر جو ہے بلیک میل، حالانکہ ایسے کوئی وہاں پہ اس کے جواب میں پھر ابھی ہمارے بھی اپنا فارن آفس کی طرف سے جواب آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی اس قسم کی سنی سنائی کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور ایسی خامخواہ کی انفاؤنڈیڈ ایلیگیشن جو کہ بریفٹ آف ریشنلٹی، مطلب وہ سینس ہی نہیں بناتی ہیں، سمجھ آ گئی نا بات؟ ٹھیک ہے لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ابھی بھی اصرار کروں گا کہ یہ جو جس طرح کا یہ جو اس کا بیان ہے نا آرمی چیف کا، جو 4 اگست والا ہے انڈیا کے آرمی چیف کا، اس کو منا سنجیدگی سے لینا ہوگا، انتہائی سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ میرے پاس 1 منٹ ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے، آپ ہو، میں ہوں، بھارت کے عوام ہوں، کہ جب تک آپ دشمن ملک کی زمین پر قبضہ نہ کریں تو جنگ ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم نے جو اس دفعہ ہے یہ جدید ترین جنگ ہوئی ہے 7 سے 10 مئی کے درمیان۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ اشارتاً کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اشارتاً یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب ہم جنگ کریں گے نا تو ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم نے دشمن کی زمین پر قبضہ کرنا ہے۔ تو یار تم سمجھ، ارے یہ اس کے لفظ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کا بیہیویئر ہے کہ آج ہماری ٹی وی سکرینز پر بھی خبر چلتی نظر آئی کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہاں پاکستان ہائی کمیشن کے اندر، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں جو ایک سینئر ڈپلومیٹ ہے ان سے میں نے خود فون پہ گفتگو کی اور اس کو ری چیک کیا، تو انہوں نے مجھے کچھ فگر بتایا جو کہ ہولناک ہیں۔ ایک تو آج پانی کی سپلائی تمام گھروں میں روک دی گئی ہے، گیس بھی نہیں دی جا رہی۔ 17 جو ہمارے وہاں پہ بندے کام کرتے ہیں اسٹاف کے، ان کے ویزے رینیو نہیں ہوئے، 3 مہینے سے پڑے ہیں، اور اگر رینیو نہیں ہوئے تو وہ کسی بھی ایمرجنسی میں پاکستان نہیں آ سکتے۔ بار بار کہا جا رہا ہے اور دیر از نو رسپانس فرام MEA۔ 4 ڈپلومیٹس کے گھر، ان کا 2 کا کانٹریکٹ 2 سال کا رہتا ہے، 2 کا کانٹریکٹ 1.5 سال کا رہتا ہے۔ ان کو نوٹس دے دیا ہے کہ 15 دن میں گھر خالی کرو، اور گھر مالکان نے ان ڈپلومیٹس کو یہ بتایا ہے جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں کہ ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیاں تھریٹ کر رہی ہیں کہ پاکستانیوں سے اپنے گھر خالی کرواؤ، اور ہمیں فیملی تھریٹ ہے تو لہٰذا آپ خالی کریں۔ ایک تو یہ دباؤ ہے، پانی اور گیس کی سپلائی بند ہے۔ آج 2 ڈپلومیٹس کے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے دلی کے اندر جو ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں ہمارے ڈپلومیٹس تو ان کے پیچھے اور آگے موٹر سائیکلوں پہ ان کی شدید سرویلنس کی جاتی ہے، ان کو بلا وجہ اشاروں پر روک لیا جاتا ہے، آگے گاڑی لگا کے یا بائک لگا کے یا ہارن دے کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ایک سٹاف کے بچے کا داخلہ اسکول کا کینسل کر دیا، یہ جو کنفرم رپورٹس ہیں، یہ نہیں کہ بس جذبات میں آ کے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ حالات جو اس طرف جا رہے ہیں، وہاں ڈپلومیٹس کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، سچویشن خراب بھی ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ بھائی سیدھی سادی بات ہے کہ میرا تو اپنا خیال ہے کہ اگر یہی چل رہا تو آپ اپنی ایمبیسی جو ہے بند کر دیں وہاں پہ، انہیں کہیں جی کہ اگر آپ نہیں ڈپلومیٹک اپنے تعلقات رکھنا چاہتے، میں آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ود یو، جو تھوڑے بہت تعلقات آپ چاہتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر میں ایز اے ڈپلومیٹ اگر میں کسی اسٹیشن پر کام ہی نہیں کر سکتا تو میرا فائدہ پاس کیا؟ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں، میرا بچہ اسکول نہیں جا سکتا، چلو میں بچے کو پاکستان بھجوا سکتا ہوں مثال کے طور پر، لیکن میں کیسے بھجواؤں گا؟ واگا تک چھوڑنے آؤں گا، ویزا ہی نہیں، تو ویزا ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جو اس نے سونر دین اینٹیسپیٹڈ، جو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، آپ نے میرا بہت ریکارڈ لگایا تھا کہ مانسون کا سیزن ستمبر میں موصوف نے 75 سال کا ہونا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے ہی مانسون ختم ہوگا نا، یہ وہ تو ختم ہو رہا ہے مڈ آف اگست تک، بھائی 16-17 اگست، 13 سے 15 دنوں تک یہ اپنے ڈیموں میں یہ پاکستان کا پانی روکیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ نومبر میں بوائی نہ ہو پائے۔ اوکے، اور اس کے علاوہ اکتوبر اور نومبر میں بہار کا الیکشن بھی جیتنا ہے۔ تو جنگ کے بادل اس شدید وجہ بدلا ہے، سے ٹھیک ہے، جنگ کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ گئے، وہ زیادہ ہیں، کم نہیں۔